اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود، آپ کے لیے دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ دوسرے یونٹ پر مبنی ہے، جس کا نام ہے ایمانیات و عبادات۔ سوال نمبر 1 ہے، عقیدہ سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں گرہ لگانا۔ اس سے مراد کسی بھی انسان کے اٹل اور پختہ نظریات ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، دین کا مفہوم بیان کریں۔ بنیادی طور پر دین کے معنی طریقہ اور روش کے ہیں، یعنی وہ پختہ طریقہ یا ایسی روش جس پر چل کر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ شریعت کے معنوں میں بھی مستعمل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید کا لفظ واو ہا دال، یعنی اس کا مادہ جو ہے وہ واو ہا دال ہے، جس کے معنی ایک ہونا یا اکیلا ہونا ہے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر اور افعال و عبادات میں یکتا اور اکیلا ہونے کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کی اقسام لکھیں۔ توحید کی اقسام میں ہے توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت۔ توحید سے متعلق کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آسان سی آیت، آپ کو جو یاد ہے وہی اس کا ترجمہ کریں تاکہ بھولیں نہیں۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ شرک کا مفہوم لکھیں۔ شرک کے لغوی معنی حصے داری یا سہجے پن کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، ساجی ٹھہرانا۔ شرک کی اقسام کون کون سی ہیں؟ شرک کی بھی وہی اقسام ہیں جو کہ توحید کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس کی جو مخالفت ہے وہ شرک کی اقسام کے اندر آ جاتی ہے۔ شرک فی الذات ہو گیا، شرک فی الصفات، شرک فی العبادت۔ شرک کی مذمت میں کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آیت مشہور آیت ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے وہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم جسے کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے بڑا گناہ کس کو قرار دیا گیا؟ تو قرآن کریم میں شرک کو بہت بڑا ظلم یا سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ وہی آیت یہاں پر تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ شرک کا آغاز نیک لوگوں کی تصاویر بنانے، ان کی تعظیم کرنے اور آہستہ آہستہ ان کو سفارشی ماننے اور پھر ان کی عبادت کی صورت میں ہوا، جو کہ ایک شیطانی چال تھی۔ توحید، ثنویت اور تثلیث میں فرق بیان کریں۔ ثنویت اور تثلیث سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ توحید، ایک خدا کو ماننے کے قائل۔ ثنویت، دو خداؤں کو ماننے والے، اور تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ رکھنے والے۔ سورہ توحید کا ترجمہ کریں۔ سورہ توحید سورہ اخلاص کو بھی کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے کوئی ہمسر ہے۔ رسالت کے لغوی و اصطلاحی معنی لکھیں۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ رسول اور نبی میں فرق واضح کریں۔ نبی اور رسول میں فرق جو ہے چند علماء کرام نے بیان کیا ہے، جس کے لیے نبی کی اصطلاح وہ عام استعمال کرتے ہیں، جبکہ رسول کے لیے وہ خاص استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہر جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اسی طرح علماء کرام لکھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، رسول کو باقاعدہ نئی شریعت دی جاتی ہے، جبکہ جو نبی ہے سابقہ کسی رسول کی آسمانی کتاب کو لے کر چلتے ہیں، اور اسی طرح نبی جو ہے وہ اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو ہی لے کر آگے چلتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ نئی شریعت نازل نہیں ہوتی۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ یا ختم نبوت سے متعلق کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ختم نبوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا ختم ہو جانا، یعنی ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول۔ تو اس کے بارے میں آیت ہے،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید میں بعثت انبیاء کا کیا مقصد بیان ہوا ہے؟ بعثت انبیاء کا مقصد اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور ان کو راہ ہدایت دکھلانا تھا۔ رسالت کی دو خصوصیات لکھیں۔ رسول جو ہیں وہ امین ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، اور ان کا منصب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہوتا ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات لکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات میں سب سے پہلی ختم نبوت ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عالمگیریت ہے، محفوظ کتاب ہے، جامعیت وغیرہ۔ ختم نبوت سے متعلق حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ بے شک رسالت و نبوت ختم ہو چکی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات لکھیں۔ سب سے بڑا اور زندہ معجزہ قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج ہے، شق القمر، کھجور کے تنے کا بولنا اور ہاتھوں کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا، یہ سارے کے سارے معجزات۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وحی کا مفہوم لکھیں۔ وحی کے لغوی معنی تیزی سے اشارہ کرنا، چھپ کر بات کرنا یا دل میں بات ڈالنا کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد انبیاء کرام پر نازل ہونے والا اللہ کا پیغام جو ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ وحی کی اقسام لکھیں۔ وحی کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں۔ وحی مطلوع جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن کریم۔ وحی غیر مطلوع ایسی وحی جس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ نبی کے اپنے ہوتے ہیں، جبکہ معنی کی صورت میں وہ نبی کے دل میں اتاری جاتی ہے اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ نبی اپنے طور پر استعمال کرتا ہے، تو اس کو احادیث مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ وحی کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ وحی کی مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ وحی قلبی ہو گئی، کلام الہی ہو گیا، اور وحی ملکی۔ ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ ملائکہ ملک کی جمع ہے جس کے معنی مالک ہونا کے بھی ہیں، جبکہ اصطلاح میں یہ لفظ فرشتوں کے لیے مستعمل ہے جو کہ نور سے تخلیق ہوئی ہیں۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام اور کام لکھیں۔ مشہور فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کا کام تھا وحی لانا، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ جن کا کام روح قبض کرنا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کا کام قیامت کے قریب سور پھونکنا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جن کی ذمہ داری بارش برسانا اور رزق وغیرہ بھیجنا کے اوپر مقرر ہیں۔ ایمان بالکتب سے کیا مراد ہے؟ ایمان بالکتب سے مراد ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پہ ایمان لانا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری۔ منکر نکیر سے کیا مراد ہے؟ یہ 2 فرشتے جو قبر میں میت سے سوال و جواب کرتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ ہر انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔ داروغہ جنت و جہنم کے کیا نام ہیں؟ داروغہ جنت کا نام حضرت رضوان اور داروغہ جہنم کا نام حضرت مالک ہے۔ فرشتوں کی چند خصوصیات لکھیں۔ فرشتوں کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پابند ہیں، کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ قرآن کریم اور سابقہ آسمانی کتابوں کی مشترک تعلیمات کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے جو بنیادی تعلیم ہے وہ عقائد کے لحاظ سے ہے، یعنی سارے نبی عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے، پھر رسالت ہے کہ اس نبی کے اوپر ایمان لانا، پھر آخرت کا معاملہ سمجھایا گیا، ملائکہ کے حوالوں سے بتایا گیا، یعنی عقائد جو ہیں وہ تمام کتابوں کی مشترک تعلیمات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اعمال کی جزا و سزا اور عبرت و نصیحت کی باتیں یہ بھی سب کے اندر تقریباً مشترک ہیں۔ قرآن کریم کی 2 اہم خصوصیات لکھیں۔ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، عالمگیریت ہے، جامعیت ہے۔ حفاظت سے متعلق قرآن اور سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے؟ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کے
ذمہ داری اسی قوم پہ ہوتی تھی، یعنی ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، جبکہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اس لیے پہلی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، جبکہ قرآن کریم جس حالت میں نازل ہوا، جس ترتیب سے اکٹھا کیا گیا، جس کو ترتیب توقیفی کہلاتے ہیں، اسی ترتیب میں آج تک موجود ہے۔ اس کے اندر زیر زبر کی نہ کوئی کمی بیشی ہوئی، نہ کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور بالکل محفوظ کتاب ہے۔ اس لحاظ سے یہ سابقہ آسمانی کتابوں سے مختلف ہے، یعنی یہ محفوظ کتاب ہے، جبکہ سابقہ آسمانی کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، بدلی جا چکی ہیں۔ آسمانی کتاب اور صحیفہ میں کیا فرق ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ مکمل بڑی کتاب کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے، جبکہ چھوٹی اور مختصر ہدایات پر مبنی جو کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ سابقہ آسمانی کتب کی پیروی کیوں ممکن نہیں؟ قرآن کریم کے نزول کے بعد سابقہ آسمانی کتب منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ان تمام کتب کی تعلیمات محفوظ ہیں، وہ تبدیل ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہیں، اس لیے ان کی پیروی ممکن نہیں ہے۔ آسمانی کتب کے نہ ہونے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آسمانی کتاب یا ہدایت نہ ہونے سے انسانیت شرک و ظلم کے رستے پر چل پڑتی ہے۔ منکرین آخرت کے چند شبہات درج کریں۔ عموماً ان کا جو بڑا شبہ تھا وہ یہی تھا، شک تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم گل کر ہڈیاں ہو جائیں گے، یا جو لوگ زندہ جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو وہ یہی سوچتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ زندہ ہونا ہی محال ہے، ناممکن ہے۔ آخرت میں نجات کے لیے کن دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ سورہ عصر کے اندر بتایا گیا، والعصر، قسم عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بے شک خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ یعنی آخرت میں جو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ نجات کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اور دوسری چیز ہے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال۔ برزخ سے کیا مراد ہے؟ برزخ سے مراد مرنے کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں پرواز کر جاتی ہے، اور یہیں سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسے عموماً قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ پل صراط سے کیا مراد ہے، یا پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک انتہائی باریک پل ہے، جو کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہر انسان کو اس پل پر سے گزرنا ہے۔ حوض کوثر کیا ہے اور کیسا ہے؟ اس کے بارے میں سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا فرمائیں گے کہ جس کا نام حوض کوثر ہے، جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا، شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، اور خوشبو اس کی کستوری سے زیادہ ہوگی۔ میزان عدل کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، جس پر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک طرف نیکی کے اعمال رکھے جائیں گے، دوسری طرف برائی کے اعمال یا برائی کے رجسٹر رکھے جائیں گے۔ کلمہ شہادت کی عملی صورت کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کی عملی صورت یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ کلمہ شہادت کی عملی صورت ہے جس پر چل کر ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ نماز کی اہمیت پہ حدیث کا ترجمہ درج کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ کافر اور مومن کے درمیان کیسے فرق کیا جاتا ہے؟ کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ مسواک کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں واضح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔
بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسندیدہ عمل کیوں ترک فرما دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تراویح یعنی رات کی جو قیام کرنا ہے وہ پسند تھا، لیکن اس کے باوجود صرف 3 دن ادا کی تاکہ امت پر گراں نہ گزرے اور یہ نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ عمل کو بھی ترک فرما دیتے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کسی ایک احسان کا تذکرہ کریں، یہی جواب آپ ادھر بھی لکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ بہت سے احسانات ہیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی آسانی کے لیے اپنے پسندیدہ عمل تک کو ترک فرما دیتے تھے۔ یہی والی مثال آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ بے روح نمازیں کون سی ہیں؟ اخلاص کے بغیر ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھی جانے والی نمازیں بے روح نمازیں کہلاتی ہیں، جن میں سوائے قیام کی مشقت کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نماز کی اہمیت پر کسی آیت کا ترجمہ لکھیں، آسان سی آیت جو کہ عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ کون سی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے وہ تہجد کی نماز تھی۔ بعض علماء کرام تو کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض بھی تھی، لیکن کیونکہ نوافل کے اندر ہے تو ہمارے لیے وہ نفل عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اشراق اور چاشت کی بھی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ صوم کے لغوی و اصطلاحی معنی۔ صوم کے لغوی معنی جو کہ اردو کے اندر ہم لیتے ہیں وہ روزہ ہیں، جبکہ اس کے معنی جو ہیں وہ رکنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام تر نفسانی خواہشات وغیرہ سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ بے اثر روزے کون سے ہیں؟ اخلاص کے بغیر اور ریاکاری کی نیت سے یا پھر دن بھر گناہوں میں گزار کر روزہ رکھنا جس میں مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں، یا سارا دن گناہ کے کاموں میں انسان لگا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے اور صرف سارا دن پیٹ کو خالی رکھتا ہے، تو وہ اس طرح سوائے بھوک اور پیاس کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس کا ثواب نہیں ملتا۔ روزے کی اقسام لکھیں۔ روزے ایک تو فرض روزے ہیں، پھر اس کے علاوہ نظر کے روزے ہوتے ہیں، یا اگر فرض روزہ رہ جائے تو اس کے توڑ دیا جائے تو اس کے متبادل کفارے کے روزے ہیں، قضاء کے روزے ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں۔ یہ ساری کی ساری روزے کی اقسام کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزے کی فرضیت کا حکمت کا جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ فرض روزے کا کفارہ، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر اور پھر جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس کے لیے ایک تو قضاء لازم ہے، یعنی اس ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے، اور کفارہ جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایسا مریض جو کہ صحت سے نا امید ہو چکا ہو، یعنی اب اسے یہ امید نہ ہو کہ وہ صحت یاب ہو سکے گا، تو اس کے لیے قضاء کی بجائے شریعت نے فدیہ کا طریقہ رکھا ہے، جو کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا صدقہ فطر کے برابر اس کی رقم بنتی ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر رمضان میں عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، جو کہ تقریباً 2 کلو گندم، 3.5 کلو جو، کھجور یا کشمش وغیرہ، یا اس کی قیمت ادا کر کے دیا جا سکتا ہے۔ سنت اعتکاف کون سا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی و اصطلاحی معنی لکھیں۔ لغوی معنی ہے بڑھنا یا نشوونما پانا یا پاک کرنا، جبکہ اصطلاح کے اندر اس سے مراد ایک خاص مقدار پہ مال انسان کے پاس ہو اور اس پہ 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اللہ کے راستے میں مصارفین زکوٰۃ پہ خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ کوئی سے 2 مصارف زکوٰۃ بیان کریں، یعنی جن کو زکوٰۃ
دی جا سکتی ہے وہ مصارف زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ وغیرہ۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی مالیت کے برابر رقم ہو یا سامان تجارت ہو، اس پہ 1 سال گزر جانے کے بعد 2.5% ادا کرنا، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول یا شرائط لکھیں۔ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، یہ غین سے ہے بالغ، عاقل ہونا، آزاد ہونا، صاحب نصاب ہونا، مال پہ سال کا عرصہ گزرنا۔ عشر اور خمس سے کیا مراد ہے؟ عشر سے مراد زرعی زمین کی پیداوار پہ 10واں حصہ، اور اگر مصنوعی طریقوں سے کاشت کی ہو، یعنی پانی وغیرہ نہری علاقوں سے آپ نے خرید کر لگایا ہو یا کھاد وغیرہ آپ نے خرید کر ڈالی ہے، اس کے اوپر محنت کے علاوہ اضافی اخراجات آپ کے شامل ہوں، تو پھر 20واں حصہ۔ اور خمس جو ہے وہ جنگ میں فتح پا کر جو مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا ہے یا کوئی زیر زمین دفینہ نکل آتا ہے معدنیات کی صورت میں، تو اس میں سے 5واں حصہ۔ مناسک حج سے کیا مراد ہے؟ مناسک منسک کی جمع ہے جس کے معنی عبادت کے طریقے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں مناسک حج سے مراد حج کے اراکین اور حج کا ادا کرنے کا مکمل طریقہ اس میں شامل ہے۔ حج کا فرض ہوا، حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو زندہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتے ہیں۔ حج کا سفر کس طرح سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے؟ حج کے سفر میں ایک جیسا لباس، سفید لباس انسان پہنتا ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے، تو وہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے جب وہ لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آخرت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تلبی، استلام، سعی، طواف اور حلق یا قصر کی اصطلاحات سے کیا مراد ہے؟ تلبی، احرام باندھنے کے بعد حاجی یا جو عمرہ ادا کرنے والے لوگ ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے ہیں، اسے تلبی کہا جاتا ہے۔ استلام، حجر اسود کا بوسہ لینا طواف کے دوران یا اس کی طرف ہاتھ یا چھڑی کے اشارے کو استلام کہا جاتا ہے۔ سعی، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے۔ طواف، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے۔ حلق، حاجی کا سارے سر کے بال منڈوانا یہ حلق کہلاتا ہے، یا پھر اس کے آدھے سر کے بال کٹوانا اس کو قصر کہتے ہیں۔ قربانی کے ثواب کے متعلق حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں، اور اس کے ثواب کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اون کا کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کا حکم بھی اسی میں شامل ہے، یعنی اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔